السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز غلامی۔ معزز ناظرین، آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ بریلوی مذہب سے تعلق رکھنے والے علماء اپنی عوام کو گمراہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ اپنی عوام کو ورغلانے کے لیے اہل سنت و جماعت احناف علماء دیوبند کے خلاف بزبانی کرتے ہیں، بد کلامی کرتے ہیں۔ علماء دیوبند کی طرف، ان کی کتابوں کی طرف، ان کی شخصیات کی طرف الٹی سیدھی باتیں منسوب کر کے عوام کے ذہن و دماغ کو گندا کرنے کی ناکام اور ناپاک کوشش کرتے ہیں۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف نازیبہ کلمات کہتے ہیں۔ جس طریقے سے مدینہ کے منافقین اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جھوٹی تہمتیں لگایا کرتے تھے، اسی طریقے سے بریلوی حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر جھوٹی تہمت لگا کر انہیں بدنام کرنے کی ناپاک اور ناکام کوشش کرتے ہیں۔ حکیم الامت کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں کہ یہ حلالی نہیں ہے، یہ اپنے اصلی باپ کے پیداوار نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، جتنے بھی گندے الفاظ ہو سکتے ہیں وہ سب استعمال کر کے اپنی زبان کو گندا کرتے ہیں اور اسی پر فخر کرتے ہیں۔ چیلنج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہے کوئی حلالی، ہے کوئی دیوبندی تو ثابت کرے مولانا اشرف علی تھانوی کا باپ کون ہے۔ اشرف السمانے کے صفحہ نمبر 34 میں وضاحت ہے کہ ان کے والد محترم کا نام عبدالحق تھا، لیکن بریلوی اس پر مطمئن نہیں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اسی کتاب میں یہ صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ ان کے والد محترم قاطع النسل تھے، یعنی ایسی دوا کا استعمال کر چکے تھے جس دوا کے استعمال کرنے کی وجہ سے انسان باپ بننے پر قادر نہیں ہوتا، اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں رہتی ہے۔ جب مولانا اشرف علی تھانوی کے والد محترم نے ایسی دوا کا استعمال کیا تھا اور اولاد پیدا کرنے پر قادر نہیں تھے اور اس وقت ان کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی، تو مولانا اشرف علی تھانوی پیدا کیسے ہوئے؟ چنانچہ دیکھیں اشرف السمانے کے صفحہ نمبر 45 اور 46 میں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے پیدائش کے سلسلے میں ایک عجیب و غریب واقعہ لکھا ہوا ہے، اور یہی واقعہ حیات اشرف کے صفحہ نمبر 21 اور 22 میں لکھا ہوا ہے۔ وہ کیا ہے کہ حضرت والا کی ولادت باسعادت کا واقعہ نہایت عجیب و غریب ہے، جو خاندان میں اسی وقت سے مشہور چلا آ رہا ہے اور جس کو خود حضرت والا نے اپنے بزرگوں اور حاضرین واقعہ سے سن کر قلم بند بھی کروا لیا ہے۔ ملاحظہ و مقدمہ حسام عبرت۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت والا کے والد ماجد کو مرض خارش ہو گیا تھا اور اس قدر شدید تھا کہ کسی دوا سے فائدہ نہ ہوتا تھا۔ کسی ڈاکٹر نے کہا کہ اس مرض کی ایک دوا اکسیر ہے، مگر وہ قاطع النسل ہے۔ چونکہ والد صاحب مرض سے بہت تنگ آ گئے تھے، اس لیے انہوں نے دوا کا استعمال یہ کہہ کر لیا کہ بلا سے اولاد نہ ہو، بقائے نوعی سے بقائے شخصی مقدم ہے۔ والدہ صاحبہ کو جب یہ معلوم ہوا تو بہت پریشان ہوئی، کیونکہ اس وقت تک کوئی نرینہ اولاد زندہ نہیں رہتی تھی۔ شدہ یعنی ہوتے ہوتے یہ خبر نانی صاحبہ کو بھی پہنچ گئی۔ ان کو بھی بڑی پریشانی ہوئی۔ انہوں نے حضرت حافظ غلام مرتضیٰ صاحب مجذوب پانی پتی سے، جو اتفاق سے نانا صاحب کے تعلقات سابقہ کی وجہ سے تشریف لائے ہوئے تھے، شکایت کی کہ حضرت میری اس لڑکی کے لڑکے زندہ نہیں رہتے۔ حافظ صاحب نے بطریق معمہ فرمایا کہ عمر و علی کی کشاکشی میں مر جاتے ہیں، اب کی بار علی کے سپرد کر دینا، زندہ رہے گا۔ اس مجذوبانہ معمہ کو کوئی نہ سمجھا، لیکن والدہ صاحبہ نے اپنی فہم خداداد اور نور فراست سے اس کو حل کر لیا اور فرمایا کہ حافظ صاحب کا یہ مطلب ہے کہ لڑکوں کے باپ فاروقی ہیں اور ماں علوی، اور اب تک جو نام رکھے گئے وہ باپ کے نام پر رکھے گئے، یعنی فضل حق وغیرہ۔ اب کی بار جو لڑکا ہو اس کا نام نانیحال کے ناموں کے مطابق رکھا جائے، جس کے آخر میں علی ہو۔ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر ہنسے اور فرمایا کہ واقعی میرا یہی مطلب ہے۔ یہ لڑکی بڑی عقل مند معلوم ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ انشاءاللہ اس کے 2 لڑکے ہوں گے اور زندہ رہیں گے، ایک کا نام اشرف علی خان رکھنا، دوسرے کا نام اکبر علی خان۔ نام لیتے وقت خان اپنی طرف سے جوش میں آ کر بڑھا دیا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا وہ پٹھان ہوں گے؟ فرمایا نہیں، اشرف علی اور اکبر علی نام رکھنا۔ دیکھیے یہاں پر صراحت موجود ہے کہ وہ قاطع النسل دوا کا استعمال کر چکے تھے اور اس وقت تک کوئی نرینہ اولاد زندہ نہیں رہتی تھی۔ تو اس دوا کے استعمال کے بعد جب وہ قاطع النسل ہو گئے تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پیدا کیسے ہوئے؟ بریلویوں کا یہ اشکال ہے اور اسی اشکال کو لے کر ڈھوتے رہتے ہیں، عوام کے ذہن و دماغ کو گندا کرتے رہتے ہیں۔ اور اسی بنا پر جس طریقے سے مدینہ کے منافقین اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگایا کرتے تھے، اسی طریقے سے بریلوی حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ پر تہمت لگایا کرتے ہیں۔ بریلویوں کا اشکال یہ ہے کہ جب والد محترم نے دوا کا استعمال کر لیا اور قاطع النسل ہو گئے تو پھر مولانا اشرف علی تھانوی پیدا کیسے ہوئے اور اس وقت تک ان کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی؟ یہ اشکال ہے۔ اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ دیکھیں کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کے لیے اللہ پاک نے دوا نہ بنائی ہو۔ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔
اگر وقتی طور پر قاطع النسل ہو گئے جس طریقے سے دوا کے ذریعے، اسی طریقے سے ممکن ہے کہ دوا کے ذریعے یا دعا کے ذریعے وہ بیماری بھی، قاطع النسل کی بیماری بھی ختم ہو گئی ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، بخاری شریف جلد دوم صفحہ نمبر 848، دوسری سطر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مروی ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری مگر یہ کہ اس کے لیے شفا یعنی دوا اور علاج بھی بنایا ہے۔ اب اگر قاطع النسل ایک بیماری ہو بھی گئی تو یہ اس دوا کا علاج ممکن ہے، اور ساتھ میں اسی واقعے میں بھی موجود ہے کہ ایک بزرگ صاحب نے دعا بھی کی ہے اور بشارت بھی دی ہے، خوشخبری بھی دی ہے، پیشن گوئی بھی فرمائی ہے۔ ہم تو اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، مسلمانوں کی دعا قبول ہوتی ہے، اور جب مسلمانوں کی دعا قبول ہوتی ہے، اللہ والوں کی دعا قبول ہوتی ہے، تو ان بزرگ صاحب کی دعا کی وجہ سے اگر ان کے والد محترم ٹھیک ہو گئے، شفا یاب ہو گئے تو کیا بعید ہے۔ اور ساتھ میں اس میں صراحت موجود ہے کہ ان بزرگ صاحب نے بشارت بھی دی، پیشن گوئی بھی فرمائی کہ ان کے گھر میں 2 بچے پیدا ہوں گے، یہ بھی فرمایا کہ ان کا نام اشرف علی رکھنا، اکبر علی رکھنا۔ پیشن گوئی پوری ہوئی، 2 بچے ہوئے، ایک کا نام اشرف علی رکھا گیا، ایک کا نام اکبر علی رکھا گیا۔ ساری باتیں تو وہیں موجود ہیں۔ ہم نے حدیث سے بتا دیا کہ کوئی بھی ایسی بیماری نہیں ہے جس کے لیے شفا ممکن نہیں ہے، کوئی ایسی بیماری نہیں جس کا علاج نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، وقتی طور پر جس طریقے سے یہ لکھا ہوا ہے کہ بیماری ہوئی تھی، ایک حادثاتی واقعہ ہے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایسی بڑی پریشانی ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ پریشانی ختم نہ ہوئی ہو۔ مثال کے طور پر بڑے علامہ، بڑے عالم ہوں، ان کا واقعہ یہ لکھا گیا کہ بڑے مولانا کی زندگی کا ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ پڑھنے کے زمانے میں ایسی بیماری لاحق ہو گئی جس کی وجہ سے انہیں مدرسہ چھوڑنا پڑا۔ اب سوال یہ رہا کہ جب مدرسہ چھوڑنا پڑا بیماری کی وجہ سے، تو اتنے بڑے عالم بنے کیسے؟ بغیر پڑھے لکھے کیسے عالم بن گئے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ ارے بھائی، اس وقت ایسا حادثہ پیش آیا، ایسی بیماری لاحق ہوئی جس کی وجہ سے چھوڑنا پڑا، لیکن دھیرے دھیرے اللہ پاک نے اس بیماری سے شفا یابی عطا فرمائی اور پھر راستہ ہموار ہو گیا، پھر پڑھ کر فارغ ہو گئے۔ یہی بات ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے مان لو کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم نے کوئی ایسی دوا کا استعمال کیا جو قاطع النسل تھی، لیکن پھر انہوں نے ایسی دوا کا استعمال کیا، بزرگوں سے دعا کروائی یا دوا کا علاج کروایا جس کی وجہ سے بیماری ختم ہو گئی ہے، کیونکہ یہ حدیث کے روح سے بالکل درست ہے کہ کوئی ایسی بیماری نہیں جس کے لیے شفا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے جب یہ بات ثابت ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کا نکاح ہوا ہے، شادی ہو چکی ہے، اور انہی کے گھر میں یہ پیدا ہو رہے ہیں، تو پھر یہ الزام لگانا کہ ان کے نطفے سے نہیں ہے، کسی اور کے نطفے سے ہے، یہ بالکل گری ہوئی سوچ ہے، منافقوں والی سوچ ہے۔ یہ اشکال تو ان بریلویوں سے ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تمہارے باپ نے نکاح کیا، شادی کی ہے، وہ دن میں کام کرنے جاتا ہوگا، کسی کی نائٹ ڈیوٹی ہوگی، تمہارا باپ تو نائٹ میں کام کرنے جاتا ہوگا، پھر تم کیسے پیدا ہو گئے؟ یہ سوال اگر کوئی کرے کہ تم اپنے باپ کے اصلی نطفے سے ہو، کیا اس کا کوئی ثبوت ہے؟ تو بتائیے کتنا گھٹیا گرا ہوا سوال ہے نا؟ بالکل گرا ہوا سوال ہے۔ یہی بات میں بریلویوں سے کہتا ہوں کہ تمہارا یہ سوال، یہ الزام بالکل گھٹیا ہے، گرا ہوا ہے۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ پاک عمل سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور جس کے سینے کے اندر کینہ بھرا ہوا ہے، اللہ پاک اس کے کینے کو دور فرمائے۔ ویسے اس سلسلے میں آپ حضرت کی کیا رائے بنتی ہے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے، پسند آئے تو لائک کرو، خوب شیئر کریں تاکہ اس حقیقت سے دنیا واقف ہو سکے، آگاہ ہو سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔